انتخاب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کون سا مسلمان افضل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بارے میں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کون بتا سکتا ہے۔ افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم دنیاوی لوگوں کا بنایا ہوا جو کرائیٹیریا ہے اور سیریل اور ماڈرنزم کے ذریعے بنایا ہوا جو کرائیٹیریا ہے اور ان کے نزدیک جو افضل سمجھا جاتا ہے، اس اعتبار سے افضل اور بہتر بننے کی تو کوشش کرتے ہیں، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بنیاد پر افضل بتایا ہے اس کی طرف ہماری توجہ قطعی طور پر نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت عظیم ذات ہے، اور میں اگر یہ بتاؤں تو غلط نہ ہوگا کہ شاید ہی کسی مذہب کے رہنما نے میرے مصطفیٰ کے بارے میں تعریفی کلمات نہ کہے ہوں۔ واحد ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں میں ایسی ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ تو ہم جتنا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں اتنا کم ہے کہ عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نبی اور انسان نہیں، لیکن قرآن کا ماننے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا آج جتنا دنیا کے اندر کمزور ہے اتنا کسی قوم کا ماننے والا کمزور نہیں۔ کیا ریزن ہے؟ آپ کو میں صرف ہندوستان ہی کی بات نہیں کرتا، دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کر دیکھیے آپ، ہم کہاں باعزت ہیں، کہاں باوقار ہیں۔ آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے اس وقت پوری دنیا میں ہونے والی مسلمانوں کی درگت اور سچویشن آپ سے پوشیدہ نہیں۔ کیا کیا حالات ہیں آپ دیکھیں، کس طریقے سے آپ کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے یہ دیکھیں، آپ کے ساتھ کس طریقے سے روابط رکھے جاتے ہیں وہ دیکھیں۔ تو کیا اس میں صرف غیروں کا قصور ہے؟ تو میں آپ سے عرض کروں گا، قرآن کا وعدہ حق ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ کہیں نہ کہیں سے ہمارے ایمان کے اندر کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم عزت کے حقدار نہیں بن پاتے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، مصیبتوں کے دروازے کہاں سے کھلتے ہیں، پریشانیاں کہاں سے داخل ہوتی ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جس سے صرف دنیا کی پریشانی پیدا نہیں ہوتی، زمین کے اندر بھی اس کی وجہ سے ہم پریشان ہوں اور آخرت میں بھی پریشان ہوں۔ میں اسے صرف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں پارٹس آف باڈی میں سے صرف 2 چیزوں کا ذکر حضور نے فرمایا کہ ان 2 چیزوں کی اگر کوئی حفاظت کر لے وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہے۔ پارٹس آف باڈی میں سے 2 چیز۔ صحابی رسول نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، ای الاسلام افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا اسلام، کون سا مسلمان سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
وہ مسلمان سب سے افضل جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. جس مسلمان کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اور جس مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مسلمان سب سے افضل ہے. زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم تو کہیں بھی کچھ بھی بول دیتے ہیں بن سوچے سمجھے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے منہ میں یہ زبان کو اللہ نے ایسے ہی اس جگہ پہ نہیں رکھا. زبان کے لیے اللہ نے سب سے پہلے 32 دانتوں کا پہرا بنا دیا اور اس کے درمیان یہ زبان رکھی. آپ نہیں جانتے کہ زبان کی وجہ سے کتنی آفتیں آتی ہیں، زبان کی وجہ سے کتنی مصیبتیں آتی ہیں، اور زبان کی وجہ سے اللہ عز و جل کا کتنا کرم بھی ہوتا ہے. اسے قرآن کی روشنی میں سمجھیں بھی، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھیں بھی، اور پھر آپ محسوس کریں گے کہ اگر اس پر ہم نے کنٹرول کر لیا تو اللہ نے اللہ ہمارے لیے کتنی نعمتوں کے دروازے کھول دے گا. آئیے میں آپ کو بتاؤں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ورڈز جو زبان سے نکلتے ہیں اس کی طاقت کتنی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ زبان سے کچھ بھی بولتے ہیں، بول رہے ہیں، نہیں، ورڈز کی طاقت ہے، بہت طاقت ہے. اس کا اندازہ اس سے لگائیں 40 سال شادی کو ہو گئے ہوں، غصے میں آ کر اگر آدمی 3 ورڈ کہہ دے اپنی بیوی کو تو یہ ورڈ اور الفاظ کی طاقت ہے کہ ان 3 لفظوں کے استعمال کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے حلال بیوی حرام ہو جاتی ہے. یہ ہے لفظ کی طاقت. ایک انسان کفر کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے، پوری زندگی اس نے کفر کیا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے کلمہ طیبہ صرف پڑھ لیا، جہنم سے بچا اور جنت کا مسافر بن گیا. لفظوں کی طاقت کو سمجھیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دور تھا کہ مسلمان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سننے کے لیے دنیا کان لگا کر بیٹھتی تھی، اس لیے کہ جانتی تھی کہ مسلمان جو بولتا ہے وہ حکمت بھرے بول بولا کرتا ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اقوال. ایک قول آپ کے سامنے پیش کروں. زندگی کا بڑے سے بڑا نصیحت کرنے والا انسان گھنٹوں نصیحت کرے پھر بھی اس قول کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قول ہے. کسی نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بروں کی صحبت میں اگر کوئی بیٹھ کر اس جیسی عادتوں کو اپنائے نہیں اور بالکل پورے ارادے کے ساتھ اس کے پاس یوں بیٹھ گیا کہ چلو دوست تھے بیٹھ جاتے ہیں، برا کوئی بات نہیں، کل اللہ ہدایت دے دے گا، تو کیا ایسے برے دوست کی صحبت میں بیٹھنے سے کہ جس کی صحبت کے بعد اس کی اداؤں کو نہیں اپنانا آدمی کو سیلف کانفیڈنس ہے، تو کیا پھر بھی کوئی نقصان ہوگا؟ اب مولا علی کا جواب سنیے. ارشاد فرماتے ہیں کہ برے دوست کی صحبت کوئلے کی طرح ہے. کیا ایگزامپل دیا؟ کوئلے کی طرح ہے. فرماتے ہیں کہ کوئلہ اگر گرم ہو اور اس کو ہاتھ میں لو تو ہاتھ جلا دے گا، اور اگر ٹھنڈا ہے تو جلائے گا نہیں لیکن کالا ضرور کر دے گا. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوست کی صحبت آپ پر اس کے رنگ میں رنگ تو نہیں دیتی
لیکن آپ کی سوچ کو بدلنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے. جیسے کوئلہ ہاتھ کو کالا کر دیتا ہے اگر گرم نہیں ہے تو، اسی طریقے سے برے دوست کی صحبت کی بنیاد پر آپ کی سوچ ضرور بری ہو سکتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الفاظ کی طاقت بہت ہے. اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے کس سے کیسے بات کی جائے اس کے سلسلے میں آیات کی انبار لگا دی. پبلک سے بات کرنی ہے کیسے بات کریں، اللہ سے بات کرنی ہے کیسے بات کریں، حضور سے بات کرنی ہے کیسے بات کریں، مانگنے والے سے بات کرنی ہے کیسے بات کریں، اگر آپ کو پریسیڈنٹ سے بات کرنی ہے تو کیسے بات کریں. یہ ساری چیزوں کی تفصیل قرآن مقدس میں، ماں باپ سے بات کرنی ہے تو کیسے بات کریں، یہ سارا پورا میتھڈ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب کے اندر عطا فرمایا ہے. لیکن افسوس، 100,000 افسوس کہ ہماری زبان جب کھلتی ہے تبھی آدمی ہم کو پہچان جاتا ہے کہ ہم کس صلاحیت کے مالک ہیں. آج مسلمانوں کی زبان کا جائزہ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا العیاذ باللہ، اے بے تے، بس یہ سب چلتا رہتا ہے. گالی گلوچ، واہیات اور پتہ نہیں کس کس قسم کے الفاظ اور لب و لہجے ہوتے ہیں جو افیکٹو نہیں ہوتے بلکہ اس طریقے سے خطرناک ہوتے ہیں کہ سامنے والے کے دل کو چھلنی کر دیا جاتا ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے کیسے بات کی جائے؟ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ جب بھی لوگوں سے بات کریں تو اچھی بات کریں. میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ قاری محمد رضوان خان صاحب کو سننے آئے، مجھے سننے آئے. کیوں؟ اگر ہم گالی دینے والے ہوتے تو سننے آتے آپ؟ نہیں، آپ اس لیے یہاں پر آئے سننے کے لیے کہ کچھ اچھی باتیں ہم سنیں گے. یہاں سے یہ مزاج ملا کہ جب کوئی اچھی بات کہنے والا ہوتا ہے تو اللہ اس کے دل میں سننے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہماری زبان سے اچھی باتیں ہی نکلتی تھیں، لیکن جب سے ہماری زبان گندی ہو گئی نتیجتاً آج ہم دنیا کی سن رہے ہیں اور ہماری سننے والا پوری دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا، کوئی نظر نہیں آتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کے اندر اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں زبان کے یوز کے بارے میں جو فرمایا، اس کے فائدے اور نقصان اسے آپ سماعت فرمائے. جیسا کہ میں نے ابھی آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت اچھی بات منہ سے نکالا کریں، بہت اچھی بات، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے. بے شک شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اب یہ شیطان فساد ڈلواتا ہے، کبھی آپ نے سمجھا؟ تو آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. اگر کوئی شخص چگل کھور ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر، تو دو خاندان، دو رشتہ دار، دو بھائی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. اب یہ لفظ ہی ہوتے ہیں جو زبان سے نکلتے ہیں اور دونوں کے درمیان جدائی پیدا ہو جاتی ہے، فساد پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن مقدس میں ایسا شخص جو چگل کھور ہے، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کرتا ہے، اس کے لیے لفظ ویل آیا. جہنم کی وہ وادی جس سے جہنم بھی 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اللہ عز و جل ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کرنے والے کو اس جہنم کی وادی کے اندر ڈال دے گا. یہ ہے الفاظ، فساد پیدا ہو، زندگی بھر کی دوستیاں ختم ہو گئیں، تعلقات ختم ہو گئے.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیسی بات کی جائے۔ آپ نے کبھی خطبہ نکاح کو سنا ہوگا، لیکن خطبہ نکاح سن کر کے اس کے معنی اور اس کی آیت کے ترجمے سے تو واقف نہیں ہوتے۔ ہر خطبہ نکاح کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتوں کی تلاوت کرتے۔ ان میں سے ایک آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور لوگوں سے سیدھی بات کہو، اچھی بات کہو۔ آخر شادی کے خطبے کے اندر، نکاح کے خطبے میں یہ آیت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تو وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ خاندان بننے جا رہا ہے، رشتہ داریاں بننے جا رہی ہیں، کبھی بھی زندگی کے اندر کچھ 19-20 ہو سکتا ہے، تو جب بھی تمہاری زندگی میں ایسا موقع آئے کہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو سیدھی بات کرنا اور سچی بات کرنا، اس لیے کہ اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ بتا رہا ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا، اور پھر ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یعنی تمہاری آپس کے اندر سیدھی اور سچی بات کہنے کی وجہ سے تمہارے اندر اللہ یونٹی پیدا کر دے گا، اور جو کچھ غلطیاں تمہاری تھی اللہ معاف فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نہ سمجھا جائے کہ ہماری زبان سے جو ورڈز نکلتے ہیں وہ ہوا میں یوں ہی چلتے رہتے، ریکارڈ ہوتے ہیں، فرشتے مقرر ہیں لکھنے پر۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر یہ کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے، ایک ایک ورڈ لفظ ہمارا نوٹ کیا جاتا ہے، اور یہ سارے الفاظ، یہ سارا جو رجسٹر کے اندر نوٹ کیا جاتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ قیامت میں بندے مومن سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، میرے بندے یہ تیرا رجسٹر ہے، تو پڑھ اپنا اعمال نامے کو تو پڑھ۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہی ہے دنیا کے اندر جو اللہ کی ناپسند ہوگی، اور اللہ قیامت میں ہمیں پڑھنے کے لیے کہے گا، تو آپ بتائیے کیا ہم پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ ایک ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے۔ اب آج کی گفتگو سے، آج کے موضوع سے متعلق جو سب سے اہم چیز مجھے آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ ان الفاظ، ایسے الفاظ جو بے مقصد کے ہوتے ہیں، بے مقصد کی باتیں ہوتی ہیں، اس کا نقصان کیا ہے؟ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ اللہ کے فرمان کا اثر دل پر نہیں ہوتا، جمعہ میں خطابات ہوتے ہیں، دل نہیں بدلتے، قیامت کی تکلیفوں کا ذکر ہوتا ہے، لوگوں پر اثر نہیں ہوتا، لوگوں کو بہت ساری اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، سنتے ہیں، ایک کان سے دوسرے کان سے نکل جاتی ہے بات، چینجنگ نہیں ہے۔ اتنی مساجد ممبئی کی سرزمین پر جمعہ میں خطاب کرنے والے اپنے اعتبار سے خطاب کرتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، چینجز پوری دنیا کے مسلمانوں کی لائف کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ ریئلائز کر سکیں گے بگڑنے والوں کی تعداد تو نظر آ رہی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، سدھرنے والوں کی تعداد کم نظر آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسے سمجھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ تعالی فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ تعالی قسوۃ للقلب وإن ابعد الناس من رحمت اللہ تعالی القلب القاسی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے سوا دوسری باتیں ضرورت سے زیادہ نہ کرو۔ اگر زیادہ تمہیں کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لیکن اگر لوگوں سے بات کرنا ہے تو ضرورت سے زیادہ نہ کرو۔ یہ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نقصان ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ بات کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور یہ دل جو سخت ہو جاتا ہے نہ، پھر اس پر اللہ کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اثر نہیں ہوتا، اور پھر یہی نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور اور محروم وہی شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ اب ریزن اس حدیث کے ذریعے واضح ہو چکا، بالکل کلیئر ہو چکا کہ آج فضل کی بکواس کی بنیاد پر ہمارا دل سخت ہو چکا، اور اس سخت دل ہونے کی وجہ سے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل سے بھی دور ہو گئے اور اللہ کی رحمت بھی ہم سے دور ہو گئی۔ اگر ہم نے اپنی زبان کو لگام دی اور زبان سے اچھے کلمات ہم نے کہنے کی عادت بنائی اور فضول چیزوں سے اپنی زبان کو ہم نے روکا، تو یہ دل نرم ہوگا، اور اللہ عز و جل جس کا دل نرم ہوتا ہے اس پر اپنی رحمتوں کی بارشیں کر دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، من نجا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ اور یاد رکھیں نجات بہت بڑی دولت ہے۔ ہم اصل دنیا میں مگن ہو چکے، دنیا کی محبت میں ڈوب چکے، اسے اپنی پرماننٹ جگہ ہم نے سمجھ لی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہیں رہیں گے، نہیں، ہم یہاں پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم ایک مسافر کی حیثیت سے ہیں یہاں پر۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اتنی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری توجہ آخرت سے بالکل ہٹ جائے اور ہم دنیا کی محبت میں ڈوب جائیں، دنیا میں اتنے ڈوب جائیں کہ مرنا بھول جائیں، مرنے کے بعد کے سوال جواب کو بھول جائیں، آخرت کی فکر کو بھول جائیں اور دنیا ہی کے اندر مگن ہو جائیں۔ یہ ہماری پوزیشن ہے، لیکن صحابہ ہوشیار تھے، صحابہ دنیا میں رہتے تھے، لیکن فکر ہمیشہ یہ ہوتی تھی نجات کس چیز کے اندر ہے، قیامت میں اللہ عز و جل کی بارگاہ سے مزدِ بخشش کیسے نصیب ہو، اس کی فکر ہمیشہ رہتی۔ اس کی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں انہوں نے قیامت کا ذکر پڑھا ہے، آخرت کے بارے میں پڑھا ہے۔ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پروردگار قیامت کے دن یہ اختیار عطا کرے گا کہ جس کو چاہیں جنت میں لے جائیں، خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ جو اللہ کے محبوب ہیں، شافعی محشر ہیں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیا ہے سورہ ہود کے اندر؟ وہی قیامت کا ذکر۔ تانبے کی زمین، سورج سوا نیزے پر، آدمی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ وہ قیامت کی جو بھیانک سچویشن ہے، اس سچویشن کو اللہ عز و جل نے سورہ ہود کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ ہود کو پڑھ کر کے فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ فکر تھی ان کو، اور یہ فکر صحابہ میں انہوں نے منتقل کی، تو صحابہ کو ہمیشہ ایک ہی فکر رہتی، دنیا کی تکلیف تو سمجھے، آخرت میں نجات کا سامان کیا ہے، وہاں کیسے بچ جائیں، وہاں کیسے بخشش مل جائے۔ تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، من نجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پر صرف دنیا کی نجات یا آخرت کی نجات نہیں، کمپلیٹ دنیا میں بھی اور آخرت میں ہر تکلیف سے نجات کس چیز سے؟ توجہ چاہوں گا، دنیا کی ہر پریشانی سے نجات اور آخرت کی ہر پریشانی سے نجات۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے پوچھتے ہیں کس چیز کے اندر ہے؟ اب یہ حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے اگر کروں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو نجات کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور
پھر اس پر عمل کرنے کے حوالے سے ہم اپنے اندر کتنا اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں، اگر اس کے بارے میں ہم خود اپنے آپ کا اینالائز کریں تو مجھے لگتا ہے کہ میکزیمم شاید لوگ یہ کہیں گے ہاں مولانا نے کہا تو یار لیکن بہت ڈیفیکلٹ یہ ہو جائے، لیکن صحابہ اس پر عمل کرتے۔ سنیے حضور نے کیا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب حضرت عقبہ ابن عامر نے پوچھا کہ سلامتی اور نجات حاصل کرنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ ولیسعک بیتک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو نجات کے لیے کافی ہیں، اور یہ نہیں فرمایا کہ آخرت، دونوں جہاں میں وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، اپنی زبان کو سنبھال کر رکھو۔ پہلی چیز اپنی زبان کو سنبھال کر رکھو، بے لگام مت چھوڑو، بہت سنبھالو اپنی زبان کو۔ اور دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تمہیں تمہارا گھر کافی ہو جائے، یعنی تم ضرورت کے لیے تو باہر نکلو، لیکن جب تمہاری ضرورت ختم ہو جائے تو تمہارا گھر ہی تمہارے لیے کافی ہو، یعنی تم ادھر ادھر اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے اپنے گھر کے اندر قرار پکڑو، اپنے گھر کے اندر رہو۔ خدا کی قسم اگر اس چیز کو جب ہم امت مسلمہ میں دیکھتے ہیں اور دوسری قوموں میں دیکھتے ہیں، بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، بھنڈی بازار سے نکلیے، ڈونگری سے نکلیے، محمد علی روڈ سے نکلیے اور صرف دادر چلے جائیے تو آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں گھر میں بیٹھنے والے نظر نہیں آتے، اور غیروں کے یہاں مغرب کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر گئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے 12-13 سال کے بچے پوری رات بائک پر بیٹھ کر گیم کھیلتے ہوتے نظر آتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ کہاں سے نجات ملے گی مصیبتوں سے؟ مجھے بتائیے، کہاں سے پریشانیوں سے چھٹکارا ملے گا؟ یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جس ذات کو اللہ عز و جل نے ایک مکمل انسان ہی نہیں بنایا، بلکہ فرمایا کہ اگر تم کو زندگی میں کسی کو آئیڈیل بنانا ہی ہے تو میرے محبوب کو آئیڈیل بناؤ، میرے محبوب کو رول ماڈل بناؤ۔ آپ ذرا سوچو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، یعنی ضرورت کے علاوہ آپ اپنا وقت باہر ضائع نہ کرو، گھر میں اپنا وقت خرچ کرو۔ اور تیسری بات جو فرمائی وہ اتنی اہم ہے کہ اگر مسلمان اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر کے اس کو عملی جامہ پہنائے تو بہت ساری مصیبتوں سے چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ ہم میں کون ہیں جو گناہوں پر روتے ہیں؟ ہاں، روتے کب ہیں؟ جب کوئی بڑی مصیبت آ گئی تو گناہ یاد آ جاتے ہیں کہ یہ گناہوں کی سزا ہے، اور مصیبت نہیں آتی، گناہ کرتے جا رہے ہیں اور مال آتا جا رہا ہے تو رونا تو کیا، گناہ پر کہے لگاتے نظر آتے ہیں، یار کیا لائف ہے، کیا انجوائے کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ آپ جانتے ہیں گناہوں پر جو رو کر کے آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ جسم کے جس حصے پر وہ آنسو پہنچیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے، نہیں جلا سکتی۔ اور چھوٹی سی بات لیکن اس کے اندر جامعیت بہت ہے، بہت ہے، بہت ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک بچہ اگر جرم کرے اور اس کے بعد
ماں باپ کے پاس وہ آئے لیکن ڈھیٹ بن کر ہاں ہو گیا، ماں باپ کو پیار نہیں آئے گا. لیکن اگر وہ روتا ہوا آئے، آنکھوں میں آنسو لے کر آئے اور ماں باپ سے کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو ماں باپ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اولاد کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے. سینے سے لگا کر کہیں گے آئندہ ایسی غلطی مت کرنا. جب آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو سے ماں پگھل سکتی ہے تو وہ تو رحمان الرحیم ہے. جب کوئی روتا ہے تو اس کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے، وہ اپنے بندے کو خاموش کراتا ہے، چپ کراتا ہے، پیار سے معافی کا پروانہ اسے عطا کرتا ہے. اس سے پہلے کہ قیامت میں اللہ ہمارے گناہوں کا حساب لے، ہم اللہ کی بارگاہ میں رو کر اپنی آنسوؤں کو نکال کر اپنے گناہوں کی معافی کا پروانہ حاصل کریں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یار میرا دل بڑا سخت ہے، آنسو نکلتے ہی نہیں ہیں. اگر کسی کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس لیے کہ جمود العین یہ لفظ ہے حدیث کے اندر کہ آنکھوں کا بہنے سے رک جانا، آنکھوں سے آنسو کا نہ نکلنا، یہ سخت دلی کی علامت ہے. اور جس کا دل سخت ہو وہ خوش نصیب نہیں ہوتا، وہ بد نصیب ہوا کرتا ہے، وہ بد نصیب ہوا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ ایک مثل مشہور ہے، اذا تم عقل المرء نقص کلامہ، انسان کی عقل جب پختہ ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے. جب کسی کے پاس عقل زیادہ ہو نا تو اس کے الفاظ کم ہوتے ہیں، اور جس کے پاس عقل زیرو ہو بڑبڑ 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 چلتا رہتا ہے. تو کم بولنا یہ بھی ایک عقل مند کی علامت ہے. ہم سوسائٹی کے اندر دیکھ لیں کہ مسلمان کتنی عقل والے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے اس زبان سے تکلیف دینے کے حوالے سے مت تکلیف دو کسی کو. اسی زبان سے انسان کا دل چھلنی ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں بھرتے. بہت طاقت ہے زبان کے زخموں کی، بہت طاقت ہے. اسی لیے اللہ عز و جل نے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے بھی منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. پھر فرمایا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے لقب سے بھی مت پکارو، ایک دوسرے کا مذاق بھی مت اڑاؤ. اب آئیے مذاق کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، بسا اوقات ہم جس کا مذاق اڑاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے. آئیے بتاؤں، میرا پہلا حج تھا آئی تھنک 1986-87، مجھے یاد نہیں ہے. میں اپنی والدہ کے ساتھ اور اہلیہ کے ساتھ حج کے سفر پر تھا. تو ٹور کے اندر اس وقت ذہن سے نام، وہ نابینا حافظ تھے کیا، ایک ہمارے ساتھی تھے حافظ ظاہر شاہ، دادر میں رہتے تھے، نابینا تھے حافظ. ان کے والد، ان کی والدہ اور ان کی بہن، وہ تینوں اسی ٹور سے تھی جس ٹور کے اندر ہم لوگ تھے. آپ کو معلوم ہے ان کے والد بھولی طبیعت کے تھے، بہت بھولی طبیعت کے. تو اب جتنے ان کے گروپ کے اندر تھے، روم میٹ تھے، وہ سب کے سب ان کا بڑا مذاق بناتے تھے. اور چچا یہ وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں مذاق کا سسٹم کیسا ہوتا ہے، بس وہ بیچارے کا مذاق اڑاتے. بہرحال چلتا رہا، وقت گزرتا رہا. ہم لوگ مدینہ منورہ پہنچے، جمعرات کا دن تھا. حافظ ظاہر شاہ کے والد جو ہے وہ جنت البقیع گئے، اور جنت البقیع جا کر کے وہاں سے انہوں نے ایک جگہ کھڑے رہ کر یوں گنبد خضرا کو دیکھا
اور کہنے لگے یار یہ جگہ کتنی اچھی ہے. جنت البقیع میں جہاں سے کھڑے رہ کر انہوں نے اس جگہ گنبد خضرا کو دیکھا، کہتے ہیں یہ جگہ کتنی اچھی، یہ جگہ کتنی اچھی ہے، یہاں سے گنبد کلیئر نظر آتا ہے. یہ کہہ کر وہ لوٹے. مغرب کی نماز کے بعد ان کو اٹیک آیا. میں اپنی والدہ کے لیے چائے لینے گیا ہوا تھا. چائے لے کر میں سیڑھی پر چڑھ رہا تھا، ان کی بہن ملی، شاکر بھائی جلدی چلو، میرے ابا کو کچھ ہو گیا. میں بھاگا، فوراً امی کو چائے دے کر وہاں پہنچا. طبیعت بہت سیریس تھی. میں نے ہمارے ایک دوست ڈاکٹر ظہیر کر کے وہاں پر مدینہ شریف میں ہوتے تھے، میں نے ان کو فون کیا، وہ فوراً ایمبولینس لے کر کے آئے. ایمبولینس میں رکھتے ان کا دم نکل گیا اور وہ انتقال کر گئے. اور پھر جب دفن کرنے کے لیے ہم لوگ گئے تو جنت البقیع میں وہی جگہ ملی جس جگہ پر کھڑے رہ کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ جگہ کتنی اچھی ہے. اب وہ لوگ جنہوں نے پورے سفر میں مذاق اڑایا تھا، ان کا جو حال تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ رو رہے تھے، ان کی لاش کے پاس کھڑے رہ کر رو رہے تھے، تدفین کے بعد وہاں کھڑے رہ کر کے رو رہے تھے. ہمیں کیا خبر تھی کہ حضور ان کو قبول فرما چکے ہیں اور ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے. یہ ہے مذاق. ہمیں نہیں معلوم اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے، اس لیے مذاق مت اڑاؤ، کسی کا تمسخر نہ کرو. بہت ساری غریبی کی وجہ سے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، فگر کی وجہ سے مذاق اڑاتے ہیں. نہیں معلوم کون کیا ہے، نہیں معلوم. اس لیے قرآن نے منع فرمایا تمسخر کر کے کسی کی دل آزاری نہ کرو. مسلمان، افضل مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کی حفاظت ہو اور دوسرا مسلمان سلامت رہے. ممکن ہے چونکہ مسلسل ملک کے اور بیرون ملک کے مختلف علاقوں میں مجھے اسی قسم کے پروگرام سے گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یار یہ تو تقریر سنا رہے ہیں، ہم تو کچھ اور سننے آئے تھے. تو میں آپ کو بتا دوں یہی ہم سنانا چاہتے تھے کہ ہم اچھے بننے کی کوشش کریں، اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں. یہ وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو عام طور پر جلدی سے آپ کہیں سن نہیں پائیں گے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کو اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے پیش کیا، جس رسول کے تیار کردہ صحابہ کا مقابلہ دنیا کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی نہیں کر سکتے. سرکار نے جیسا صدیق اکبر کو بنایا، آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی ایک ابو بکر پیش نہیں کر سکتی، ایک عمر فاروق پیش نہیں کر سکتی، ایک عثمان غنی پیش نہیں کر سکتی، ایک مولا علی پیش نہیں کر سکتی. یہ اس رسول کی تعلیم ہے جو انسانوں کو بہتر بنانے کے لیے تشریف لائے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں سائنٹسٹ اور اسکالرز کی بات تو سمجھ میں آتی ہیں، موٹیویٹر کی بات تو سمجھ میں آتی ہیں، معاذ اللہ حضور کی باتوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کے سلسلے میں ہماری طبیعت آمادہ نہیں ہوتی. اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، جیسے مذاق سے دل آزاری ہوتی ہے، جھوٹ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اگر کسی سے جھوٹ کہا تو یہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ. یاد رکھیں 1000 پرفیوم ہم لگا لیں، بڑا برانڈڈ پرفیوم یوز کر لیں، جہاں سے نکلے وہاں خوشبو بھلے پھیلتی ہو، لیکن یہ بات یاد رکھیں جیسے پرفیوم میں خوشبو ہوتی ہے نا، ویسے گناہ کے اندر بدبو ہوتی ہے. آپ کہیں گے گناہ میں بدبو؟ جی صاحب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے 40 میل دور چلے جاتے ہیں. مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو جھوٹ سے پرہیز کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے غیبت
کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، اس سے بھی پرہیز کریں کہ جب اس بندے کو پتہ چلے گا کہ فلاں میرے پیٹھ پیچھے میری برائی کر رہا تھا تو اس کی دل آزاری ہوگی، اور کسی مسلمان کے دل کو دکھانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر لوں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اذى المسلم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ کان یدخلہ النار۔ جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے اس سے پرہیز کریں۔ تو یہ زبان سے متعلق میں نے مختصر بلکہ تھوڑا سا طویل اور تھوڑی سی تفصیلی گفتگو میں نے کر دی۔ اب دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون افضل مسلمان ہے، ایک تو یہ فرمایا جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اور دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ ہاتھ سے میں نے آج فجر کے بعد جو ہے تھوڑا سا اس پر غور کیا کہ دونوں کا ذکر آیا ہے نا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور زبان کے فوراً بعد ہاتھ کا ذکر کیا، تو میں نے تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کی کہ دونوں کا ذکر ایک ساتھ میں قرآن میں بھی کہیں ہے، تو فوراً مجھے آیت یاد آ گئی، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن زبان بھی گواہی دے گی، ہاتھ بھی گواہی دے گا، اور پیر بھی گواہی دے گا، اس سے جو کچھ بھی تم کرو گے۔ یہ وٹنس ہوں گے، یہ بولیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کی جب میں نے اس کا شان نزول پڑھا تو ہوا یوں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ وہ لوگ جو توحید پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یہودی تھے، ان سے اللہ عز و جل فرمائے گا کہ تم نے ایسا نہیں کہا تھا، وہ کہیں گے نہیں، وہ انکار کریں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ نہیں تم نے ایسا کہا تھا، تو وہ کہیں گے گواہ لاؤ۔ تو پھر پروردگار الیوم نختم علی افواہہم، تو قیامت کے دن اللہ پھر ان کے منہ پہ مہر لگا دے گا، اور پھر ان کے ہاتھ بولنا شروع کریں گے۔ تو وہ کہیں گے ہاتھ بولنے لگ گیا، اور پھر ہاتھ سے کہیں گے تم تو ہم سمجھتے تھے تم ہمارے سپورٹر ہو، تم تو جاسوس نکلے اللہ کے۔ قیامت پہ پھر وہ گواہی۔ اسی لیے اللہ والے کبھی نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتے تھے، نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتے تھے، نہ پیر سے کہیں غلط راستے پر جاتے تھے، اس لیے کہ جانتے تھے یہ سب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بولیں گے اور ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اسی لیے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جس رسول اعظم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہوں، اس رسول اعظم نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو۔ ہاتھ بہت طاقتور چیز کا نام ہے۔ یہ ہاتھ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا اپنا ہاتھ کسی یتیم کے سر پر پھیر دے، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس کے دائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال دیا گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ یہ ہاتھ بہت طاقتور ہیں، بہت عظیم۔ قبر کے اندر جب بندوں کو لٹایا جائے گا اور عذاب کے فرشتے ہاتھ کی طرف سے جب آنے والے ہوں گے تو ہاتھ سے کی ہوئی نیکیاں عذاب کے فرشتے اور اس بندے کے درمیان آڑ بن جائیں گی، اور وہ نیکیاں کہیں گی اس نے ہاتھ سے یہ نیکی کی تھی، میں تجھے اس کے قریب ہونے نہیں دوں گی، جا چلا جا یہاں سے، تو عذاب کے فرشتے چلے جائیں گے۔ یہ ہاتھ
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے ہاتھ سے آپ نے غریبوں کی مدد کی، ہاتھ سے کسی یتیم کے سر پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا، اور اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں سے آپ نے جتنے بھی اچھے کام کیے، یہ سارے اچھے کام قیامت کے دن آپ کے اور ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اب آپ سمجھیں، ماشاءاللہ سب اپنے علاقے کے ہیں اور بہت سارے نوجوان نظر آ رہے ہیں، اور ایک زمانے میں جب لوکل ٹرین میں سفر کرتا تھا تو ہمارے نوجوانوں کی مستیوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ٹرین کے دروازے پہ کھڑے ہوتے اور پلیٹ فارم پر کوئی بیچارہ کھڑا ہوتا اور ٹرین اسٹارٹ لیتی تو یوں مارتے ہوئے نکل جاتے تھے۔ ہوتا آج بھی یہ سب چیزیں ہو رہی، آج بھی ہو رہی۔ اور صرف اسی پر نہیں، تھوڑا سا آگے بڑھ کر ہاتھ، اس سے آپ بہت کچھ لکھتے ہیں، صحیح لکھ رہے ہیں یا غلط لکھ رہے ہیں۔ آپ وکیل ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آج کے دور کے اندر آدمی کمپیوٹر پہ سارے کام کرتا ہے، لیکن فنگر تو استعمال کرتا ہی ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ کے ان ہاتھوں سے کسی بھی اینگل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی مسلمان سلامت ہے تو کوئی آپ کو کچھ بھی کہے، حضور فرماتے یہ افضل مسلمان ہے، یہ بہترین مسلمان ہے، یہ اچھا مسلمان، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب چونکہ آیت کریمہ میں پیر کی بات بھی آ گئی تو میں پیر کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ پیر، اللہ اکبر، روز ہم چلتے ہیں، بہت چلتے ہیں، بہت جگہوں پہ جاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، فنکشنوں میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر۔ مجھے اس وقت حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں ایک پھوڑا ہو گیا، آکلا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے کاٹنا پڑے گا، تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، کاٹ دو اسے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ ہوش میں رہیں گے اور میں اگر کاٹوں گا تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی شراب پی لیں، اور شراب کے نشے میں جب آپ دھت ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے، تو میں آپ کے پیر کو کاٹوں گا، آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرما دیا میں اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو پھر میں ایسی ٹیبلٹ دیتا ہوں، ایسی گولی دیتا ہوں جسے آپ کھا لیں گے تو بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر میں آپ کے پیر کو کاٹوں گا تو تکلیف نہیں ہوگی۔ جواب میں فرماتے ہیں نہیں، میں چاہتا ہوں میں ہوش میں رہوں، تم میرے پیر کو کاٹو، تکلیف ہوگی، صبر کروں گا تاکہ اللہ اجر زیادہ عطا فرمائے۔ طبیب جانتا تھا کہ یہ ولایت کے اونچے مقام پر فائز ہیں، بڑے عظیم بزرگ ہیں، تابعی ہیں۔ خیر، حضرت عروہ ابن زبیر کا پیر کاٹ دیا گیا، اور پیر کاٹ کر کنارے پہ رکھ دیا گیا، اور زخم کے اوپر جب مرہم رکھا گیا تو آپ کی چیخ نکل گئی، اور پھر آنکھ سے آنسو نکلے۔ طبیب نے کہا پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ آپ کو بہت تکلیف ہوگی، آپ نے مانا نہیں، اب رونے سے کیا فائدہ۔ جواب سنیے اور زندگی پر یاد رکھیے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تکلیف کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں شکر کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ طبیب نے کہا کس بات پر شکر؟ کٹا ہوا پیر ہاتھوں میں لیتے ہیں، اٹھا کر کہتے ہیں قیامت کے دن میرا یہ پیر گواہی دے گا کہ اس پر چل کر میں کبھی گناہوں کے دروازے پہ نہیں گیا ہوں۔ میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ان پیروں پر چل کر کبھی برائیوں کی طرف نہیں گیا۔ ہم سے ہمارے پیر کے بارے میں، ہمارا پیر، ہمارے ہاتھ، ہماری زبان
اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں وٹنس ہوگی، گواہی دے گی، اور آخر میں یہ کہہ دوں جتنے بھی اس وقت پرابلمز ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ ہمارے زبان، ہاتھ اور پیر سے کیے گئے گناہوں کی وجہ سے ہمیں یہ ساری تکلیفیں آ رہی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا زبان کی حفاظت کرو، اسی لیے ہاتھوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا، پیروں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ جانتا ہوں ٹف ضرور ہے، لیکن اس کے لیے نہیں جو اچھا انسان بننا چاہتا ہو۔ اگر ہمارے دل میں ارادہ ہے کہ بہترین مسلمان ہم بن جائیں تو جو کچھ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی بتائی گئیں اس کو عملی جامہ پہنائیں، پھر آپ دیکھیں گے کوئی کچھ بھی کہے لیکن اللہ کے نزدیک بھی آپ بہتر ہوں گے اور حضور کے نزدیک بھی آپ بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ میں